رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی بالقدر بزرگان محترم بزرگان ملت ماتمداران سید الشہداء عشرہ محرم 1447 ہجری کی آج یہ ہماری چوتھی نشست اور یہ مسجد و مرکز محمد علی محمد ابراہیم کے انجام سے آپ کے اور ہمارے درمیان گفتگو چل رہی ہے اور جاری اور ساری ہے. انشاءاللہ یہ اسی طرح سے جو ہے آگے منزلیں طے کرتی رہے گی. ابھی تک آپ کی جتنی بھی ہماری نشستیں ہوئی ہیں اس کے اندر ہم نے آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی. مجلسوں سے کیا رزق ملتا ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے کیا وہ روشنی ڈالی. فرش عزا کی کیا اہمیت ہے اس کے اوپر جو ہے کیا وہ ہماری گفتگو رہی. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے, امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہم فرش عزا پہ ہیں. اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کے چراغ کو روشن کیا. اور ہماری دعائیں یہ ہیں کہ ہمیشہ مرتے دم تک ہمارے دلوں میں اسی طرح سے محبت اہل بیت باقی رہنی چاہیے اور باقی رہے اور اسی طرح سے روشن ہوتی رہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے, یہ اور جو ہے مضبوط ہوتی چلی جائے, اس کے اندر دوام آتا چلا جائے. یہ جو ہے کیا ہے پکڑ اس کی جو ہے اہل بیت کی محبت کے ہمارے دل میں زیادہ ہوگا. اس لیے کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اہل بیتی. رسول اکرم کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے جو ہے کیا ایک بنیاد ہے, ایک جڑ ہے. اہل اسلام کی بنیاد جو ہے میرے اہل بیت کی محبت. تو عزیزوں جب ہر چیز کے لیے بنیاد ہے اور ہر چیز کی بنیاد رسول نے کہا کل شیء اساس, ہر شے کی اساس ہے, لیکن اسلام کی اساس کیا ہے؟ اساس الاسلام حب اہل بیتی, میرے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے. تو جب اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اس پر اتنی ہی مضبوط ٹکے گی. جتنی آپ بنیاد مضبوط کر لیں, آپ کوئی بھی عمارت کوئی بھی بلڈنگ ہے جتنی اس کی بنیاد مضبوط ہوگی اتنے ہی وہ طوفان کو جھیل سکتی ہے, زلزلوں کو جھیل سکتی ہے, حادثات کو جھیل سکتی ہے, سب کو جھیل لے گی. لیکن اگر بنیاد کمزور ہوگی تو ایک ہلکا سا طوفان, ہلکا سا زلزلہ اس بلڈنگ کو جو ہے کیا ہے وہ ڈھا دے گا اور ختم کر دے گا. اسی طرح سے جو یہ بنیاد ہے ہماری وہ اہل بیت کی محبت ہے. اس اہل بیت کی محبت کو مضبوط کرنا ہے. جتنی زیادہ یہ مضبوط ہوگی
اتنی ہی زیادہ جو ہے کیا اس پر ہماری جو بھی عمارت بنے گی وہ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں لا تستصغروا محبتنا فإنها باقیات الصالحات. ہماری محبت کو چھوٹا مت سمجھنا, ہماری محبت کو ہلکا مت سمجھنا, اس لیے کہ یہ ہماری محبت جو ہے باقیات و صالحات میں سے ہے. باقیات و صالحات کا مطلب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کیا ہے؟ چھوٹوں کے لیے سمجھا دوں. باقیات صالحات یعنی جو دنیا میں نہیں بلکہ جو آخرت میں بھی باقی رہتی ہے, یہ اہل بیت کی محبت ہے. دیکھیے ایک سلسلہ ہوتا ہے نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, ہم یہیں تک انجام دیتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اہل بیت کی محبت کا سلسلہ آخرت میں بھی نہیں ٹوٹتا ہے. یہ اہل بیت کی محبت کا سلسلہ آخرت میں بھی جو ہے کیا وہ ہمارے کام آتا ہے. تو ہمیں اہل بیت کی جو یہ محبت ہے اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے, حسین کی محبت کو اپنے دل میں مضبوط کرنا ہے. اور عزیزوں جب فرش عزا پر آئے ہیں محبت اہل بیت میں, محبت جو ہے کیا امام حسین میں, تو میں ایک جملہ یہاں پہلے بھی کہا ہے مجلسوں میں, آج پھر تکرار کر دوں کیونکہ ہمیں جو ہے نا پڑھے پڑھائے سبق کو جو ہے دوبارہ دہرانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تاکہ یاد رہنا چاہیے. بات یہ کہ فرش حسین پر میں نے پہلے بھی مجلسوں میں جملہ کہا ہے, فرش حسین پر ہم آتے نہیں ہیں بلکہ لائے جاتے ہیں. توفیق امام حسین کی طرف سے ہے کہ وہ ہمیں لائے ہیں یہاں پر. اور ایک جملہ اور کہہ کہ بات جو ہے کیا ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور بات جو ہے کیا ہے اسی طرح سے نکلتی چلی جاتی ہے, لیکن جملہ آیا ہے تو کہہ دوں فرش حسین پر کیا ہے ہمیں لایا گیا ہے, ہم آئے نہیں ہیں. یہ امام حسین کی توفیق ہے, اللہ کی توفیق ہے کہ ہم اس فرش پہ آئے ہیں. اور میں کہتا ہوں اپنے جوانوں سے کبھی بھی جو ہے کیا ہے اس فرش پہ آنے پہ گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. دیکھیے یہ فرش عزا جو ہے, یہ فرش عزا واقعی اپنے آپ کو بدلنے کی ایک جگہ ہے. یہ جملے کو میں بدل کے کہہ رہا ہوں ذرا سا, یہ فرش عزا جو ہے بدلنے کی نہیں بلکہ ہجرت کی جگہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہجرت کی جگہ کیسے؟ اس فرش عزا پر اگر انسان آ گیا تو اسے ہجرت کر لینی چاہیے. کیسے کر لینی چاہیے؟ ابھی تک آپ نے ہجرتیں سنی ہوں گی, ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف چلے جانا یہ ہجرت ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا یہ کیا ہے؟ ہجرت ہے. اور ہجرت انسان, اگر جملے کی قدر کر لیں آپ لوگ, تو ہجرت انسان جب ہی کرتا ہے جب اسے دوسری جگہ جانے میں فائدہ نظر آتا ہے. شاید اگر اس کی قدر کریں گے تو اگلا جملہ میرا جو ہے کیا کسی لائق ہو جائے گا. بھائی ایک مکان سے آدمی ہجرت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے دوسری جگہ جانے میں فائدہ ہوتا ہے. مثلا ہم لوگ یہاں تو ہم تو ہجرت نہیں کر کے آئے, خیر ہم تو مسافر ہیں, آپ بھی مسافر ہیں, ہم بھی مسافر ہیں. مسافر وہ ہوتا ہے جو پلٹ کے اپنے وطن جائے, لیکن ہجرت جو کر کے آتا ہے وہ پلٹ کے وطن نہیں جاتا ہے. صحیح ہے نا, اس کو پھر وطن نہیں بناتا. ایک مسافر اور ایک مہاجر میں فرق ہے. لیکن عزیزو جملہ کہہ رہا ہوں, ہجرت انسان یوں کرتا ہے کہ اسے دوسری جگہ جانے میں فائدہ ہوتا ہے. یہ ہے مادی ہجرت. اب انسان کو فرش عزا پہ آ کر روحانی ہجرت کرنی چاہیے. شاید سب تک جملہ نہیں پہنچا میرا بھی. کیا کرنی چاہیے؟ یہاں سے جو ہے کیا روحانی ہجرت کرنی چاہیے. وہاں ہے مادی ہجرت, فائدہ دکھائی دے رہا نا, تو اگر یہاں فائدہ دکھائی دے رہا ہے کہیں تو پھر ہمیں فرش عزا پہ آ کر کہاں ہجرت کرنی ہے؟ روحانی ہجرت کرنی ہے. کیسے ہجرت کرنی ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ افضل الہجرہ, سب سے بہترین ہجرت وہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک دیا جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. بھائی ذرا سا آئیے گا تو میں یہیں سے موضوع پہ چلا جاؤں گا, اسی طرح سے جو آپ کو ملاتا چلا جاؤں گا بات سے بات کو. کہ اگر سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ ان کو چھوڑ دینا, ان سے ہجرت کر لینا جو اللہ کو پسند نہیں. تو اب جو جوان فرش عزا پہ آ گیا ہے تو واقعی اسے روحانی اور معنوی ہجرت کرنی چاہیے. ہر مومن کو معنوی ہجرت کرنی چاہیے. ارے جب فرش عزا پہ آ گیا ہے تو اب اسے جھوٹ سے سچ کی طرف ہجرت کرنی ہے. وہاں سے جھوٹ سے سچ کی طرف جو ہے کیا اسے ہجرت کرنی ہے, بے ایمانی سے ایمان کی طرف اسے ہجرت کرنی ہے, اور جو ہے کیا اسے غیبت سے اچھائی کی طرف جو ہے ہجرت کرنی ہے, اسے تکبر سے تواضع کی طرف ہجرت کرنی ہے. بھئی یہ ہے اس فرش عزا کا کمال. اگر یہاں آ کے بھی ہجرت نہیں کی ہم نے اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے تو میں کہتا ہوں عزیزو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مختصر جملے کو یہ کہہ دوں کہ جب انسان فرش عزا پہ آ گیا تو یہ ہے حسین کا فرش. اور حسین کا اتنا کمال ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں حسین آ جائے تو پھر وہ بدل ہی جاتا ہے. ابھی بات میری مضبوط نہیں ہوئی. جس کے ذہن میں بھی حسین آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بدل ہی جاتا ہے.
حسین نام ہی بدلنے کا ہے. بھائی اگر جملے پہنچ جائے میرے یہ نہیں بھائی, یہ حسین جو ہے کیا ہے, نام ہی کس کا ہے, بدلنے کا ہے. ارے جب حور کے ذہن میں حسین آیا, سلوات پڑھ دیجئے محمد علی محمد. وہ کشی بھائی ہے بعد میں, حسین کس کا نام, وہ حسین نام ہی بدلنے کا ہے. جیسے ہی حور کے ذہن میں حسین آیا تو اب حور نہیں رہا, بھائی اب حور نہیں ہے, بلکہ حور قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو گیا. حسین کی ذات کیا ہے, حسین کی ذات کا یہ کمال ہے کہ وہ بدل چینج, بھائی فرش اعضا پہ آ گئے اور نہیں بدلے تو پھر کیا فائدہ. ماشاءاللہ اس حسین کے فرش پہ ہم آگے بیٹھ جائیں. کیوں؟ اب میں یہاں پر جملے پھر ترقی کر کے کہہ رہا ہوں, یہ جو حسین کا فرش اعضا ہے اس پہ کسی جوان کو آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں, کس منہ سے ہم حسین کے جو ہے کیا ہے دروازے پر جائیں, کس طرح سے حسین کے دروازے پہ جائیں. تو میں کہتا ہوں یہ حسین کا فرش اعضا جو ہے یہ حسین کا نجات کا سفینہ ہے. ابھی ذرا اور اوپر آپ کو لے کر جاؤں گا, ترقی کروں گا ان جملوں کی. یہ کیا ہے, حسین کے نجات کا سفینہ ہے. اور حسین کے سفینے کا ایک کمال یہ ہے, جملوں کی قدر کیجئے گا. حدیث کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں, چھٹے امام کے حدیث کے اور نویں امام کے حدیث کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں. پوری حدیث بھی ان جملوں کے بعد پڑھتا ہوں. اس حسین کے سفینے کا امتیاز یہ ہے کہ یہ حسین کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع ہے. نہیں پہنچا جملہ, نہیں پہنچا دیدو, پیچھے والے بھی ذرا متوجہ رہا, میرے ساتھ بولیے گا. یہ حسین کا جو سفینہ ہے نا سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ جلدی منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے. یہ حسین کے سفینے کا کمال ہے دیدو, یہ حسین کا سفینہ. اب یہاں پر حدیث پڑھ لوں گا چھٹے امام, اس سفینے میں آنے سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. یہاں بہت مجال ہے, یہاں بہت وسیع ہے, اس کا جو ہے دائرہ بہت جو ہے کیا ہے وسیع اور پھیلا ہوا ہے. اب ایک شخص چھٹے امام سے یا نویں امام سے سوال کرتا ہے, چاہنے والا امام کا, کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ یہ جو حدیث ہے کہ حسین جو ہے کیا ہے وہ نجات کی کشتی ہے اور کیا ہے چراغ کائے کا ہدایت کا. دو جملے سنے بھی نہیں آپ نے, اس میں میں پورا شعر بھی پڑھ چکا, لیکن اس وقت اس سے کام لینا مجھے. کیا کہا کہ کیا حسین جو یہ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو کیا باقی ائمہ نہیں ہے, صرف حسین ہی ہے؟ یہ کوئی سے ایک امام سے سوال ہوا کہ کیا باقی ائمہ جو ہے کیا وہ نجات کی کشتی نہیں, اور باقی ائمہ جو ہے کیا ہے وہ ہدایت کا چراغ نہیں ہے؟ اب امام کیا فرماتے ہیں سنیے. امام کہتے ہیں نحن مصابیح الہدی والسفن النجاۃ. امام جواب دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے جیسا تمہارا سوال ہے. نحن ہم سب مصابیح الہدی ہدایت کا چراغ ہے, والسفن النجاۃ اور نجات کی کشتی ہیں. اس میں مت رہنا, ہم سب ہیں, سب ہدایت کا چراغ, سب کیا ہے نجات کی کشتی ہے. لیکن سفینۃ الحسین, اب ذرا جملے سنیے گا, کیا لیکن سفینۃ الحسین, لیکن حسین کا سفینہ کیا ہے, اوساہا وسیع ہے, وہ اسراہا اور بہت تیز چلتا ہے. یہ بات ابھی باتیں نہیں ہوئی, بات ابھی پتہ نہیں آئے گا, ابھی پتہ نہیں اور آئے گا. ابھی ذرا میں آپ کو منزل تک لے کے جا رہا ہوں. کیا کہا کہ حسین کے سفینے کا امتیاز کیا ہے کہ وہ وسیع ہے اور کیا ہے بہت تیز منزل مقصود تک پہنچتا ہے. اب میں نے شاید کبھی یہ مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے, اگر آپ کے ذہن میں آئے تو یہ مت کہیے گا کہ مولانا تکرار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اتنی جن دنوں سے یہاں میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں, باتیں تکراری ہو بھی سکتی ہیں کہ ایک آدھ بات ٹکرا جائے, ٹھیک ہے. اب سنیے گا, حسین کا سفینہ کیا ہے وسیع, ریاض بھائی, اور کیا ہے منزل مقصود تک تیز پہنچتا ہے. یہ امام کی زبانی ہے, امتیاز ہے حسین کے سفینے کا. تو حسین کے سفینے میں آنے سے گھبرانا نہیں. اب وسیع کیسے ہے حسین کا سفینہ اور منزل مقصود تک کیسے پہنچتا ہے حسین کا سفینہ؟ وسیع اس طرح سے ہے, میں مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ کا بھی گاؤں ہے اور میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں,
ٹھیک ہے، بھلے سے آپ جو ہے سفر کر کے جاپان آ گئے اور میں سفر کر کے دہلی میں آ بسا، لیکن ہوں میں بھی گاؤں کا اور آپ بھی گاؤں کے ہی ہوں گے۔ آپ نے گاؤں کے اندر دیکھا ہوگا ایک تو مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے اور مسجد کے برابر میں، اب بولیے بھائی یہ تو آپ کے میرے ایک ہی بات ہے یا نہیں ہے آپ کے یہاں؟ بھائی مسجد ہے اور اس کے برابر میں، جیسے وہاں مسجد اور یہاں امام بارگاہ، دو چیزیں ہیں نا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بنائی کیوں؟ بس مسجد بنا دی اسی سے کام چل جاتا نا ضامن بھائی، بھائی امام بارگاہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی سے کام، سب کام اسی میں ہو جاتے۔ پہلے تو مسجد نبوی میں سارے کام ہو رہے تھے نا، نکاح بھی، طلاق بھی، عقد بھی، ہر چیزیں وہیں ہو رہی تھی، تو یہ امام بارگاہ برابر میں کیوں بنا لی؟ یہ جملہ ذہن میں رکھے گا، حسین کا سفینہ وسیع اور منزل مقصود تک جلدی پہنچتا ہے، تو یہ مسجدوں کے برابر میں امام بارگاہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنیے، ہمارے بزرگوں نے یہ بنائی اس لیے ہے، اگر جملہ پہنچ جائے آپ تک تو دعا دیجیے گا، اس لیے بنائی ہے کہ ہر آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ابے بھائی مسجد کے جو مولانا ہے ان سے کہو کہ مولانا میرا ایک جو ہے دوست رام لال یا جتیندر یا پرساد آیا ہوا ہے، کیا میں اسے مسجد میں لے آؤں؟ تو مولانا کہیں گے یہ کافر ہے، یہ مسجد میں نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ مسجد میں نجس ہو جائے گی، مسجد میں آئے گا نہیں۔ تو اب عزیزو سنیے، اگر یہ دین لینے آئے مسجد میں آ نہیں سکتا، مسجد بنی ہے مسلمان کے لیے کہ مسجد میں مسلمان آئے گا، مسجد میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ لیکن اب عزیزو جملہ سنیے گا، لیکن یہ جو امام بارگاہ ہے نا وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو۔ بھائی امام بارگاہ میں آنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے بلکہ انسان ہونا شرط ہے۔ انسان ہونا شرط ہے، اگر انسان ہے تو در امام حسین پہ آ جائے، اور جو بھی انسان ہے وہ قیامت تک حسین کو سلام کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے، انسانیت خطرے میں تھی، انسانیت ڈگمگا رہی تھی، تو حسین کا جو سفینہ وسیع ہوا، بھائی یہاں شرط نہیں کہ مسلمان ہی آئے، مومن ہی آئے، نہیں، جو بھی انسان ہے وہ یہاں آ جائے، تو وسیع ہے یہ سفینہ، وسیع ہے نا۔ اب سنیے، یہ جو ہے منزل مقصود تک جلدی کیسے پہنچتا ہے؟ اس سے پہلے کوئی منزل مقصود پر نہیں پہنچتا، جتنی تیزی سے یہ چلتا ہے نا اس سے تیزی سے کوئی سفینہ نہیں چلتا۔ اب میں دو مثالیں رکھنا چاہتا ہوں، کتنی تیزی سے یہ چلتا ہے۔ جس دن حسین اس دنیا میں آئے تھے تو آسمان سے ایک ملک آیا تھا۔ حسین کے سفینے کی تیزی دیکھیے، بھائی حسین جس دن آئے تھے نا اس ظاہری دنیا میں تو کیا ہوا تھا؟ ایک ملک آیا تھا۔ اب ملک تو سمجھ گئے نا، وہ تھا فطرس، اور جس دن حسین اس دنیا سے گئے ہیں تو حور آیا تھا۔ ہے نا، دونوں آئے تھے نا، دونوں مثالیں ہو گئی نا آپ کے سامنے، دونوں مثالیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے فطرس کتنی جلدی منزل مقصود تک پہنچا اور حور کتنی جلدی منزل مقصود تک پہنچے؟ سلوات پڑھ دے محمد علی محمد، باواز بلند سلوات پڑھے، باواز بلند شروع امام زمانہ بلند سلوات۔ یہ وسیع بھی ہے اور چلتا بہت تیز ہے، تو آپ بتائیے کہ حور کتنی، جو شب عاشور تک وہاں ہے، یعنی اتنی تیزی ہے اس سفینے کی کہ شب عاشور تک جو حور لشکر یزید میں ہے، صبح عاشور وہ نجات یافتہ ہے۔ یہ ہے حسین کے سفینے کا رہا، سفینے میں آئیے، یہ سفینہ ہے حسین کا، یہ سفینے میں آ جائیے، یہاں کوئی کوتاہی نہیں ہے،
کوئی تنگی نہیں ہے یا سفینے میں. کیوں؟ یہ حسین کا سفینہ ہے, یہ حسین کا ہے. تو یہاں کتنے بھی خطا کار ہے, کتنا بھی گناہ گار ہے, پروردگار عالم امام حسین کے صدقے میں اسے بخشے گا, ان گناہوں کو جو ہے کیا ہے مٹا دے گا. تو محبت اہل بیت کیا ہے؟ محبت اہل بیت اساس ہے, بنیاد ہے. اس بنیاد کو جتنا ہم مضبوط رکھیں گے, اسی پہ تعمیر کی ہوئی ہماری عمارت اتنی ہی مضبوط رہے گی. اہل بیت علیہ السلام کو ہم اور آپ کیا پہچان سکتے ہیں؟ بتائیے, پہچان سکتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کہاں تھی؟ یہ ہستیاں تھی کہاں؟ یہ تو وہاں تھی نا سب, عرش اعظم پہ, عرش مولا پہ تھی نا. انہیں کیا ضرورت تھی زمین پہ آنے کی؟ بھائی انہیں ضرورت کیا تھی زمین پہ آنے کی؟ جناب فاطمہ زہرا, مولا علی, رسول اکرم, جناب حسن, امام حسین. اور ذرا اس سوال کا آپ توجہ, انہیں ضرورت کیا تھی زمین پہ آنے کی؟ انہیں ضرورت تھی کوئی؟ بھائی یہ زمین پہ آئے اسی لیے ہے تاکہ اس انسان کو پستیوں سے نکال کے بلندیوں پہ پہنچا دے. میں جملے کی قدر نہیں کی آپ نے, میرے بالکل بھی قدر نہیں ہوئی. کیا کہ یہ آئے ہی آسمان سے اس لیے ہے تاکہ انسان کو پستیوں سے نکال کے بلندیوں پہ پہنچا دے, ورنہ انہیں اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہاں آئے. ابھی جملے اور میں بڑھا رہا ہوں ایسے, انسانیت کو پستیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہی زمین پہ ہے, ورنہ یہ تو انسان اتنا بیچارہ تھا, اتنا بیچارہ تھا, اتنا بیچارہ تھا, آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہا تھا. کبھی تارے کو دیکھتا کہ پروردگار عالم یہ ستارہ کیا ہے, کبھی سورج کو دیکھتا اے معبود یہ سورج کیا ہے, کبھی چاند کو دیکھتا یہ چاند کیا ہے, یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے, یہ جنت کیا ہے, یہ دوزخ کیا ہے. یہ اتنا بیچارہ تھا انسان, اسے یہی نہیں پتا تھا. ارے اس کی بیچارگی پر رحم کھا کر, جملے کی قدر کیجئے گا, اس انسان کی بیچارگی پر رحم کھا کر جناب فاطمہ زہرا کی آواز آئی جب یہ کہہ رہا تھا یہ ستارہ کیا ہے, یہ ستارہ کیا ہے, یہ فرشتہ کیا ہے, تو شہزادی فاطمہ زہرا کی آواز آئی ارے پریشان مت ہو, ہمیں زمین پہ آنے دے, اپنے دروازے پہ بلا کے دکھا دو. جب سارے لیٹ جائیں گے, بھائی ذرا جملہ سن لیجیے, جب سارے لیٹ جائیں گے تو تو دیکھنا یہی فرشتہ سوال کرے گا اے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے. میں کہوں گا فرشتوں نے تمہیں کیا پریشانی ہے بھائی؟ بھائی تم نے کبھی دیکھا نہیں, ان نور کو نہیں دیکھا جو یہ اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو فرشتہ کہے گا پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے, پریشانی یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے نور کو آسمان سے زمین تک آتے دیکھا تھا, آج نور زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے. کیا پریشانی کچھ نہیں ہے, پریشانی یہ ہے کہ ابھی تک نور کہاں سے آیا, اوپر سے نیچے آ رہا تھا, لیکن آج نور کہاں جا رہا, نیچے سے اوپر جا رہا. جب یہ پانچوں جو ہے کیا ہے وہ چادر کے نیچے آ گئے, صحیح ہے نا. بات کو اور تھوڑا سا بڑھاؤں, ریاض بھائی یہیں سے تھوڑا سا اور بڑھاؤں گا. تو کیا کہا کہ ہمیں تو آنے دے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تو آئے ہیں تمہیں جو ہے پستیوں سے بلندی عطا کرنے. ہم آئے اسی لیے, ورنہ ہمارے آنے کا رسول آئے تبلیغ کر کے چلے گئے, جنت کی بشارت دے کے گئے نہیں گئے. اب ذرا ایمانداری سے کوئی بتا سکتا مجھے اتنے مجمع میں کہ رسول نے جو جنت بتائی ہے, کسی کو ایک اینٹ دکھائی ہو جنت کی کہ
دکھائی کسی کو؟ کوئی چیز دکھائی کہ لو یہ جنت ہے، یہ کمرہ دیکھ لو جنت کا، یہ فلاں، کسی کو دکھائی؟ نہیں دکھائی نا۔ رسول آئے، متوجہ ہو جائیے میری طرف، رسول آئے جنت بتا کے چلے گئے، بشارت دے کے چلے گئے، لیکن کسی مسلمان نے جنت کی ایک اینٹ تک نہیں دیکھی۔ اب یہ مسلمان تو پریشان ہے کہ کرے کیا؟ رسول تو جنت بتا کے چلے گئے اور جنت سے جو ہے کیا کوئی جنت کا سامان دکھا کے ہی نہیں گئے، تو اب مسلمان تو حیرت میں ہے نا کہ رسول آئے اور جنت دکھا کے چلے گئے، بتا کے چلے گئے، کوئی سامان ہی نہیں دکھایا۔ ابھی یہ مسلمان حیرت ہی میں تھا کہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی، ارے گھبرا مت۔ جملہ سنیے گا، اگلا جملہ کیا کہا کہ جانے دے، یہ جا رہے ہیں ان کو جانے دے، لیکن ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم تمہیں جنت بتا سکے۔ یہ جنت بتا کے جا رہے ہیں، میں کپڑے منگا کے دکھاؤں گی، یہ ہے عزیزو ہے، میں تمہیں لباس منگا کے دکھاؤں گی کہ یہ جنت کا لباس ہے۔ تم کہتے ہیں یہ فرشتوں کو بتا کے جا رہے ہیں، میں فرشتوں سے دروازے پہ جھاڑو لگوا کے بتاؤں گا۔ یہ آئے ہی اسی لیے ہیں، اگر یہ نہ آتے تو یہ انسان پستیوں میں پڑا رہتا ہے۔ یہ پستیوں سے نکالنے ہی کے لیے آئے ہیں تاکہ انسان کو بلندی عطا کر سکے۔ تو یہ جو سفینہ ہے یہ وسیع ہے، یہ منزل مقصود تک جو ہے کیا ہے وہ جلدی پہنچتا ہے، اور حب اہل بیت جو ہے کیا ہے وہ اساس ہے۔ یہ ان لوگوں کی محبت اللہ نے جو ہمارے دل میں رکھی ہے تو یہ معمولی محبت نہیں ہے، یہ بڑی عظیم محبت ہے۔ اس لیے کہ رسول نے کیا کہا، لِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حب اہل بیتی، ہر چیز کے لیے بنیاد جب ہے میرے اہل بیت کی جو ہے محبت ہے وہ کیا ہے بنیاد۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور بڑی معتبر روایت ہے کہ رسول اکرم جو ہے سفر کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس ساتھ میں رسول اکرم کے، دو سواریوں پہ، دو اونٹوں پہ سوار ہیں، ایک میں رسول اکرم سوار ہیں اور ایک میں عبداللہ ابن عباس سوار ہیں، دونوں جو ہے کیا ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم نے اپنی سواری کو روکا اور روکنے کے بعد جو ہے کیا ہے زمین پر اترے اور اترنے کے بعد آپ نے سجدہ کیا۔ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس کو سب جانتے ہیں آپ، جن سے بہت ساری روایتیں ہیں، بہرحال پھر ادھر میں چلا جاؤں گا تو یہ میری بات رہ جائے گی۔ سجدہ کیا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر رسول نے سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، لگاتار رسول اکرم نے 5 سجدے کیے۔ کتنے سجدے کیے؟ 5 سجدے رسول اکرم نے کیے۔ جب رسول اکرم سجدوں سے فارغ ہو چکے تو اب جب سوار ہوئے اپنی اونٹنی پر یا اونٹ پر اور پھر جب چلنے لگے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ساتھ متعدد مرتبہ سفر کیا لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی ناکہ روکا ہو اور وہ اتر کے جو ہے وہ سجدے کیے ہوں، اور اس طرح سے جو ہے میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ اب جواب سنیے گا، اگر جس طرح سے بیدار ہیں ایسے ہی بیدار رہیں گے تو میں روایت پوری جو ہے وقت بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، 2-4 منٹ لیٹ بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے تو کیا کہا، یہ جیسے ہی کہا کہ میں نے کہا کہ یہ میں نے طریقہ آپ کا یا رسول اللہ دیکھا ہی نہیں، تو اب رسول اکرم نے کہا سنو، جب ہم سفر کر رہے تھے تو جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تمہارے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہارے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جبریل نے کہا میں اترا، میں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، کہا یا رسول اللہ صحیح ہے آپ نے سجدہ کیا، تو رسول بولے دوسرا، کہا دوسرا سجدہ اس لیے کیا کہ جب میں سجدے سے سر اٹھا رہا تھا تو جبرائیل پھر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ تمہاری بیٹی فاطمہ زہرا سے بھی دوسرا سجدہ میں نے اس وجہ سے کیا، کہا بھی دوسرے سے سر اٹھایا تو فوراً جبرائیل پھر کہنے لگے کہ اللہ تمہارے بڑے نواسے حسن سے محبت کرتا ہے۔ کیا سجدے ہو گئے؟ 3۔ تیسرا سجدہ میں نے یہ کہا، چوتھا سجدہ میں نے یوں کیا کہ جب تیسرے سے اٹھ رہا تھا تو پھر اللہ نے کیا، فرشتے نے جبرائیل نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے چھوٹے نواسے حسین سے بھی محبت کرتا ہے۔
روایت تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، روایت تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، ریاض بھائی بات تو ہو جانی چاہیے تھی، آپ کیا بچا؟ ٹھیک ہے، لیکن سنیے جملہ روایت کا، عبداللہ ابن عباس نے کہا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر آپ مولائی ہیں تو بولیے گا ضرور رسول کے اس جملے پر، حدیث پر بولیے گا، روایت پر، کہا کہ یہاں تک تو یا بات جو ہے کیا وہ سمجھ میں آ رہی ہے یا رسول اللہ کہ علی سے محبت سجدہ، فاطمہ سے محبت سجدہ، حسن سے محبت سجدہ، حسین سے محبت سجدہ، لیکن یہ پانچواں سجدہ کیوں کیا؟ اس سجدے کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اب اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ سنو، جب میں چوتھے سجدے سے اٹھ رہا تھا تو جبرائیل آئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جو ان چاروں پانچوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی منزل ہے۔ تو کیا کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، تو پھر رسول نے پھر پانچواں سجدہ کیا۔ تو اب حدیث کو ملا لیجئے، حدیث کیا کہتی ہے؟ احب اللہ من احب حسینا، ابغض اللہ من ابغض حسینا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو حسین سے عداوت رکھے گا اللہ اس سے عداوت رکھے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے عظمت آل محمد۔ صلوات ایسی نہیں ہو رہی خوشنودی جناب سیدہ بلند الصلوات، دونوں بازو بلند کر کے دل دیا کھڑکیاں کھول کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ حسین کی محبت یہ جو ہے ایسا نور ہمارے قلبوں میں روشن ہے، ایسا نور روشن ہے جو ایک نعمت ہے پروردگار عالم۔ اہل بیت کی محبت کیا ہے ہمارے لیے؟ نعمت ہے۔ عظمت امام حسین کو کا اندازہ ہم کہاں لگا سکتے ہیں؟ کہاں لگا سکتے ہیں؟ کہیں نہیں لگا سکتے، کہیں نہیں لگا سکتے۔ ایک بار جو مولا کائنات اور امام حسین علیہ السلام میں مکالمہ ہو رہا تھا، ایسی مقایسہ کہہ لیجیے، تو ایسی جو ہے بات چیت ہو رہی تھی، تو مولا علی نے کہا کہ حسین تم بتاؤ تمہاری کیا کیا فضیلت ہے، بتاؤ۔ مولا امام حسین کا بابا میں آپ کے سامنے کیا اپنی فضیلت بتاؤں، تو میں نہیں بتاؤ، کوئی بات نہیں۔ دیکھو اہل بیت میں مکالمہ بھی ہوا ہے، مقایسہ بھی ہوا ہے، اس طرح کی جو ہے باتیں ہوئی ہیں۔ ایک مقایسہ ہے مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کا، بڑا طویل ہے، لیکن اس میں فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، بڑا طویل مکالمہ مقایسہ ہے، ان میں دونوں نے ایک دوسرے کے میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں، تو اس طرح سے۔ تو بہرحال مختصر کر رہا ہوں تاکہ میری دوسری بات نہ رہ جائے جس طرح میں لانا چاہ رہا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پھر بیان کرنا شروع کیا کہ یا ابی، اے بابا، ہاتے جدی، یعنی جد کا جدی، اے بابا جیسے میرے نانا ہیں ایسے آپ کے نانا نہیں ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ امام حسین نے کہا کہ اگر آپ کے نانا میرے نانا جیسے تو لے کے آئیے، دکھائیے مجھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ امام حسین نے کیا کہا؟ ہاتھ امی، ہاتھ اموں کا امی، اگر جیسی میری ماں ہے اگر آپ کی ماں ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ جیسے میرے بابا ہیں ایسے آپ کے بابا ہیں تو لا کے دکھائیے، جیسے میرے بھائی حسن ہیں ایسے آپ کے بھائی ہیں تو لا کے دکھائیے۔ اب یہ رسول کون کہہ رہا ہے؟ مولا امام حسین کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا علی سے۔ جیسے آپ میرے نانا ایسے اگر آپ کے نانا تو دکھائیے، جیسے میری ماں اگر آپ کی ماں تو دکھائیے، جیسے میرے بابا آپ کے بابا تو دکھائیے، جیسے میرے بھائی ایسے آپ کے بھائی تو دکھائیے۔ اب مولا علی مسکرا رہے ہیں، مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں۔ اب جب مسکرا رہے ہیں مولا علی تو امام حسین کہہ رہے بابا بتائیے، اگر ایسا ہے تو بتائیے۔ اب اگر جملہ پہنچ جائے مولا کا تو بولیے گا ضرور۔ اب جیسے ہی امام حسین نے بات کو ختم کیا تو مولا مسکرانے لگے۔ اب کہتے بیٹا حسین میں بھی کہوں؟ کہا کہ ہاں بابا فرمائیے۔ تو مولا علی نے کیا کہا؟ اے بیٹا حسین جیسا میرا بیٹا حسین ہے
پھر دکھا. تو یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام نا, امام حسین کی عظمت ہے. اور امام حسین کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں گے, محبت حسین کی عظمت کا اندازہ لگائیں گے, محبت حسین کا اندازہ یہاں سے لگائیے, یہاں سے لگائیے. اگر کسی کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے تو سنیے اس کا کیا ثمرہ ہے, کیا ہے محبت حسین کا ثمرہ کا یہاں سے پتہ چلے گا آپ کو. کہ یاد کیجئے وہ وقت جب حبیب ابن مظاہر, آج انہی کا تذکرہ ہونا نا یہاں سے, تو یہیں سے محبت حسین سے اس طرف میں آپ کو رخ پہ لے کے جا رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر بچوں میں کھیل رہے ہیں, رسول اکرم کا گزر ہوا. اب جب رسول اکرم کا گزر ہوا تو رسول کی سواری گزر رہی, حبیب بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. رسول رکے, رکنے کے بعد ان بچوں کے قریب گئے اور بچوں میں سے جا کے حبیب کو اٹھایا اور ان کے بوسے لینے لگے. کس کے؟ حبیب کے. حبیب کون ہے؟ حسین کے دوست ہیں نا بچپن کے, ان کے بوسے لینے لگے. چاہنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو ایسا کبھی نہیں کیا, اس بچے میں ایسا آخر ہے کیا؟ اور عظمت امام حسین کا اندازہ لگائے, محبت امام حسین کا. رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا نہیں کہ آپ نے کسی بچے کے ساتھ ایسا کیا ہو, آخر اس بچے میں ہے کیا؟ کہا کہ تم اس بچے کو نہیں جانتے, میں نے ایک دن یہ دیکھا کہ میرا حسین جا رہا تھا, یہ بچہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا. اب سمجھے آپ حسین کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حسین سے محبت کرتا ہے تو رسول اسے بوسے دیتے ہیں. ایک سلوات اور پڑھیے محمد علی محمد. یہ حسین کی عظمت, حسین کا وقار, حسین حبیب دوست ہے رسول کے. سلوات پڑھ دی محمد علی محمد. کیا ہے؟ اگر کوئی چیز ہے تو اسے ہٹا دیجئے. بسم اللہ. نعرہ ایک آدمی ہٹا دے گا, باقی آپ متوجہ پر ختم ہو گئی مجلس. آخر مراحل میں پہنچ گیا مجلس کے, مراحل کی منزل جو ہے بس سمیٹ رہا ہوں. تو جناب حبیب ابن مظاہر کون؟ وہ حبیب ابن مظاہر, حبیب دوست ہے کس کے؟ حسین کے. اپنے بابا سے کیا کہا؟ بابا حسین کی دعوت کیجئے, حسین کی دعوت کیجئے, حسین کی دعوت کیجئے. دیکھیے حبیب وہی ہوتا ہے جو حسین کو اپنے یہاں بلانا چاہتا ہے. تو حبیب وہ بھی حبیب ہیں اور ہم بھی حبیب, حسین کے چاہنے والے ہیں نا. تو کہا کہ حبیب نے کیا کہا؟ بابا دعوت, حسین کی دعوت, حسین کی دعوت کیجئے. مظاہر نے کیا کہا؟ رسول کی خدمت میں گئے, حبیب نے مظاہر یعنی جناب حبیب کے والد گرامی, اور رسول اکرم سے کہتے ہیں یا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ جو ہے کیا ہے حبیب بھی, وہ امام حسین بھی جو ہے کیا ہے وہ تشریف لے کر آئے. وقت مقرر ہو گیا, دعوت کا ٹائم معین ہو گیا. اب جو ہے رسول نے وعدہ کیا ہے, لیکن جو دعوت کا ٹائم تھا نا, دیکھیں حسین کی طلب کیا ہوتی ہے. اگر جملے پہنچ جائیں آپ تک یہ بھی ہے جناب حبیب کے حوالے سے, حسین کی طلب کیا ہوتی ہے. جب صبح تو مدار ہوئی تھی نا دعوت والی صبح, تو حبیب اتنے بے چین تھے کہ گھر کی چھت پہ چلے گئے تھے اور حسین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. کتنے بے چین تھے. اب یہاں پر ایک جملہ اور کہہ دوں کہ عزیزو اگر ہمیں یہاں سے جو ہے تھوڑا سا سبق لے لینا چاہیے. ایک امام وقت کے آنے کا انتظار کون کر رہا تھا؟ حبیب, اور کتنے بے چین تھے. تو یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے, جس طرح حبیب بے چین تھے, ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کا انتظار اسی طرح کرنا چاہیے. بے چین ہونا چاہیے امام کے لیے, پریشان ہونا چاہیے جو ہے کیا ہے امام کے لیے. حبیب چھت پہ چلے گئے, سواری آ رہی, واقعہ نہیں پڑھنا, خالی جو ہے دو جملے کہہ کے بعد جو ہے کیا وہ ختم کر رہا ہوں میں اپنی. سواری آئی, رسول اترے, حسین اترے, لیکن زیارت کا اشتیاق اور شوق اتنا تھا کہ حبیب چھت سے گر گئے, روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. مظاہر نے بچے کو اٹھایا, لا کے گھر میں لٹا دیا, رسول کا استقبال کیا, حسین کا استقبال کیا, دسترخوان لگا دیا گیا. لیکن رسول کے سامنے یہ نہیں کہا
کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. ہمارا کیوں؟ اس لیے کہ کہیں آنے والے مہمانوں کی ضیافت میں کوئی کمی نہ رہ جائے, رسول کی ضیافت میں کوئی کمی نہ رہ جائے, حسین کی ضیافت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ تذکرہ ہی نہیں کیا. ایک دوسرے کمرے میں حبیب کا لاشا ہے اور جو امام حسین ہے اور رسول اکرم ہے. دسترخوان لگا دیا گیا, کھانا چن دیا گیا. اب مظاہر کہتے ہیں بسم اللہ, ارے لیکن جو محبوب ہے وہ حبیب کی تلاش میں. یہ پیچھے سے تو لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی میں اجنبی باتیں پڑھ رہا ہوں. بھائی ذرا سب مل کے بولیے نا, بھائی محبوب کو حبیب کا انتظار تھا. کہاں حبیب کہاں ہے؟ حبیب جب تک نہیں آئیں گے حسین کھانا نہیں کھائے گا. حبیب کی تلاش ہے. اب مظاہر سے برداشت نہیں ہوا. مظاہر نے کہا کہ ایسے ایسا واقعہ ہوا. اب حسین گئے, جملہ پھر سنیے, روایت کے جملے اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا میں نے. اب جیسے حسین گئے, حبیب کے لاشے کے پاس پہنچے اور جا کے روایت نے, واقعے نے ایک ہی جملہ لکھا. حسین نے کہا کہ اے حبیب تجھے حسین کے حق کا واسطہ, حسین کے حق کا واسطہ. تاریخ یہ بتاتی, واقعہ بتاتا کہ حبیب اٹھ کھڑے ہوئے, یہ ہے حبیب. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے جملے بڑھا رہا ہوں میں آپ کی خدمت پہ. آپ اس وقت فضائلوں کی معراج پر ہے تو سنیے. حبیب چھت سے گرے. کوئی یہ کہنے لگے اتنی بھی بے قراری کیا تھی, اتنا بھی جو ہے حوصلہ کیا کھونا تھا کہ جو ہے اتنے جو ہے جلدی اور جو ہے کہ چھت سے گر گئے اور جو ہے کہ وہ جان دے دی. عزیزوں, لوگوں کو جو ہے اعتراض ہی کرنا آتا ہے. اگر قرآن پڑھا ہوتا, آخری جملے, بس آخری جملے, مجلس ختم ہو رہی ہے. اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ اعتراض کبھی نہیں کرتے. کیوں؟ اگر کوئی سورہ یوسف پڑھ لے, ذرا بولیے گا تھوڑا سا, سورہ یوسف یاد ہے؟ سورہ یوسف جب عورتوں نے یہ پوچھا تھا اے زلیخا ایسا یوسف میں کیا رکھا ہے نہیں, یہ سورہ ہے نا, سورہ یوسف کا ہے نا, کہ اے زلیخا ایسا یوسف میں کیا رکھا ہے کہ تم یوسف کے لیے دیوانی ہو. تو زلیخا نے کہا تھا میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, کل آ جانا. کیا کہا تھا؟ کل آ جانا. جب سب کل آئی نا تو ان کے ہاتھ میں کیا کیا دے دیا, ایک چھری اور ایک نیمبو, اور کہہ دیا کہ جب میرا یوسف یہاں سے گزرے, نہیں پہنچ رہی شاید بات ابھی ہے, جب میرا یوسف یہاں سے گزرے نا تو تم ان چھریوں سے یہ نیمبو کاٹ دینا یا جو بھی چیز کاٹنے کے لیے تھی. جناب یوسف گزرے, جناب یوسف گزرے, چھریاں چلی, انگلیاں کٹی. کوئی چھریاں چلی, انگلیاں کٹی, نیمبو نہیں کٹے. یہ ہے جمال یوسف کا کمال. وہی بات تو میں نے کہہ دی, اب کتنا ہی کہتا رہو, اب آپ بولیے یا نہ بولیے. عزیزو, یہ ہے جمال یوسف کا کمال کہ وہاں چھریاں چلی ہیں, انگلیاں کٹی ہیں, نیمبو نہیں کٹا. لیکن توجہ کیجئے, اگر فقر یوسف کہیں سے آ جائے تو پھر حبیب جیسے کتنے. اب سنیے, اب بڑھا رہا ہوں بات کو, اب یہاں سے بات بڑھا رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. حبیب کسے دیکھ رہے تھے؟ جمال امام حسین کو دیکھ رہے تھے. یہ حبیب کا کمال تھا کہ وہ جمال کو دیکھ رہے تھے. کس کے؟ امام حسین کے. ارے حسین کے ایک چاہنے والے کا کمال یہ دیکھو کہ وہ حسین کو دیکھ نہیں رہا ہے, حسین کا نام ہی لے رہا ہے. اب سنیے سنیے سنیے, اب حسین کا نام لے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا حسین, یا حسین, یا حسین. عزیزو, جب حسین کا چاہنے والا اربعین کے جلوس میں, عاشور کے جلوس میں حسین کا نام لیتا ہے تو وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اب اسے پتہ نہیں چلتا چھریاں چل جائیں. حبیب کا اشتیاق یہ ہے. حسین آئے ہیں تو حبیب
لیکن یہی حبیب حسین کے بچپن کے دوست حبیب، حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب لشکر آنے لگے، لشکر پہ لشکر آ رہے، جناب زینب اولیاء مقام نے کہا بھیا حسین فوجیں پہ فوجیں آ رہی ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، اے بھیا کیا کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کا چاہنے والا نہیں ہے جو اس عالم غربت میں ہماری مدد کرے، ہماری مدد کو آئے؟ مولا کیا ایسا نہیں ہے کوئی؟ اے میرے ماجائے ایسا نہیں ہے کوئی؟ بہرحال مختلف ہیں روایتیں، جملے روایتوں مختلف ہیں۔ امام نے کہا کہ ہاں میرے ایک بچپن کا دوست ہے حبیب، یا جناب زینب کے بارے میں دیکھا آپ نے یاد دلایا کہ آپ کے دوست ہیں حبیب، ان کو لکھیے۔ حسین نے نامہ لکھا، کیسے لکھا، کیا جملے لکھے؟ من غریب الحسین، غریب حسین کی طرف سے الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر، رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی جانب۔ لیکن اس میں کیا لکھا ہے؟ حسین نرغہ عادہ میں گر چکا ہوں، پانی بند ہو چکا ہے، اور حبیب تمہاری اطلاع کے لیے یہ ہے کہ میرے ساتھ زینب ہے، میرے ساتھ ام کلثوم ہے، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے حبیب آنے میں دیر مت کرنا، اگر آنا ہے تو عصر عاشور سے پہلے پہلے آ جانا، اگر عصر عاشور کے بعد آئے تو بعد روز قیامت ہوگی۔ حبیب کو نامہ لکھا گیا، نامہ پہنچا۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ جس وقت یہ نامہ بر دروازے حبیب پہ پہنچا تو حبیب کھانا تناول فرما رہے تھے، دق الباب ہوا، حبیب سے کھانا کھایا نہیں جا رہا تھا، کوفے کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اب جیسے دق الباب ہوا، حبیب نے کہا من علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ تو دروازے سے ایک آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا نامہ بر ہوں۔ روایتیں لکھتی ہیں کہ حبیب ننگے پیر دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، حسین کے نامے کو لیا، بھی پڑھا نہیں ہے حبیب نے، پڑھنے سے پہلے سر سے لگایا، ماتھے سے لگایا، چوما، اب کھول کر جو پڑھا تو عجیب تاثر ہے حبیب کے چہرے کا۔